السلام علیکم دوستو، میں ہوں وسیم ریاض۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہیلدی پاکستان۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نوی ڈیٹ کی۔ نوی ڈیٹ کس لیے استعمال ہوتی ہے اور کس طرح استعمال کی جاتی ہے، اور اس کے استعمال سے کیا کیا فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو دوستو، چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ نوی ڈیٹ ٹیبلٹ دو کیٹیگریز میں آتی ہیں، ایک 500 ملی گرام میں اور ایک 250 mg میں۔ اس کے ساتھ ہی نوی ڈیٹ سیرپ فارم میں بھی مارکیٹ میں موجود ہے اور انجیکشن فارم میں بھی موجود ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرے گا کہ آپ نے سیرپ، ٹیبلٹ یا انجیکشن کی کتنی ڈوز لینی ہے اور کس ٹائم لینی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے نوی ڈیٹ کے سالٹ کی۔ نوی ڈیٹ کا جو سالٹ ہے وہ ہے سپروفلاکساسن۔ یہ ایک اینٹی بائیوٹک سالٹ ہے، اینٹی بائیوٹک ٹیبلٹ ہے جو کہ بیکٹیریل انفیکشن میں استعمال ہوتی ہے۔ نوی ڈیٹ کو سامی فارماسیوٹیکل مینوفیکچر کرتی ہے، جو کہ ایک ملٹی نیشنل برانڈ ہے۔ پاکستان میں ڈاکٹر حضرات سامی فارما کی بہت زیادہ پروڈکٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ نوی ڈیٹ کو کس کس ڈیزیز یا کس کس انفیکشن میں استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے یوٹی انفیکشن، یعنی پیشاب کی نالی میں زخم ہو جائے یا جلن محسوس ہو، تو اس صورت میں نوی ڈیٹ کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ اگر جسم پر دانے یا زخم ہو جائیں تو اس صورت میں بھی نوی ڈیٹ کا استعمال بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ اگر گردے اور مثانے میں کسی قسم کا کوئی انفیکشن ہو تو اس کے لیے بھی نوی ڈیٹ ٹیبلٹ کا استعمال کافی فائدہ مند ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے نمونیا بخار یا ٹائیفائڈ ہو تو اس صورت میں بھی بہت زیادہ ڈاکٹر نوی ڈیٹ کی ٹیبلٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر پیٹ کی بڑی آنت میں انفیکشن ہو جائے تو نوی ڈیٹ کا استعمال کافی مفید ہوگا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ کن صورتوں میں نوی ڈیٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے بات کریں گے نرسنگ مدر، یعنی ایسی عورتیں یا ایسی خواتین جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، انہیں نوی ڈیٹ ٹیبلٹ یا سیرپ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جگر یا کڈنی کے پیشنٹ جو لیور اور کڈنی کی میڈیسن پہلے لے رہے ہیں، ان کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر نوی ڈیٹ یا سپروفلاکساسن ٹیبلٹ نہیں لینی چاہیے۔ اس کے بعد ایسے افراد جو نوی ڈیٹ یا سپروفلاکساسن سالٹ سے الرجک ہوں، یعنی ایسے لوگ جن کو سپروفلاکساسن یا نوی ڈیٹ سے الرجی ہوتی ہو، ان کو یہ ٹیبلٹ بالکل استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ نوی ڈیٹ یا سپروفلاکساسن یہ کیٹیگری سی کی ڈرگ ہے، یعنی پریگنینسی کے دوران نوی ڈیٹ یا سپروفلاکساسن لی جا سکتی ہے۔ ڈیورنگ پریگنینسی یہ ایک سیف ڈرگ ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ڈوزیج کی۔ بڑوں کے لیے نوی ڈیٹ یا سپروفلاکساسن 500 سے 750 mg ہر 12 گھنٹے بعد دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے بچوں کے لیے۔ بچوں کے لیے موسٹلی ڈاکٹر جو ہے سیرپ ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیبلٹ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں، یعنی 500 mg ہر 12 گھنٹے میں دی جا سکتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔